بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کھٹر قبیلے کے چشم و چراغ سابق صوبائی وزیر سردار سکندر حیات خان کے چہلم کے سلسلے میں آج فتح جنگ میں ایک تعزیتی ریفرنس ہوا ہے، جس سے مختلف شخصیات نے خطاب کیا ہے۔ تعزیتی ریفرنس سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خطاب کیا ہے۔ اپنے ناظرین کو ان کا خطاب سنواتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار سکندر حیات خان ایک بہت عظیم انسان تھے اور ایک لمبی ان کی جد و جہد، یقیناً جیسے بٹ صاحب نے کہا، ان کے ساتھ کے جو ساتھی، ان کی ذات پہ کئی کتابیں جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہیں، اور میں سردار محمد علی حیات خان صاحب سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں صبر عطا فرمائے، اور پورے قبیلے سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اللہ پاک سردار سکندر حیات خان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سردار صاحب نے یہاں پہ سیاست تو کی، اور ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ جیسے خان سرور خان صاحب نے بتایا، ایک بہت بڑا خاندانی بیک گراؤنڈ تھا ان کے۔ سر سکندر حیات خان، شوکت حیات خان، اور ایک بہت بڑا باعزت اور باوقار قبیلہ خاندان، جس میں بڑے بڑے سپوت جو ہے وہ پیدا ہوئے، جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں اپنا کردار ادا کیا، پھر پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ سردار سکندر حیات خان نے میں ابھی جب لاہور گیا تو وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا سردار صاحب کے بارے میں، جیسے بہت بڑے صحافی ہیں افتخار احمد صاحب، ابھی آج کل سما پہ وہ کچھ دن پہلے میرے پاس آئے تو انہوں نے سردار سکندر صاحب کے حوالے سے پرانی یادیں تازہ کی کہ جب ایوب خان کے خلاف تحریک تھی، اس میں گورنر ہاؤس کے سامنے جو احتجاج تھا، اس میں سردار سکندر حیات خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا، پھر انہیں گرفتار کیا گیا، پھر ان پہ وہ ٹارچر کیا گیا، وہ پہاڑ گرائے گئے کہ جس سے ان کی صحت بھی ڈیمیج ہوئی، اس کا اثر آج تک ان پہ موجود تھا۔ لیکن انہوں نے جمہوریت کی اس تحریک میں بڑی فرنٹ لائن پہ آ کے اس کی قیادت کی، اور تمام تر حکومتی دھونس دھاندلی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود، حالانکہ اس وقت غالباً وہ اسٹوڈنٹس تھے اور اسٹوڈنٹس کی اس تحریک کے وہ سربراہ تھے، اور تمام مشکلات برداشت کی، لیکن اپنی جگہ سے وہ ہلے نہیں۔ اور پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ اپنی سیاست انہوں نے شروع کی، اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا۔ اللہ نے انہیں عزت بھی دی، ایم پی اے بھی بنے، وزیر مواصلات بھی بنے۔ شاید اسی ٹائم پیپلز پارٹی کو انڈائریکٹ جو ہے وہ پنجاب میں گورنمنٹ میں آئی، لیکن سردار صاحب کے وہ خدمات جو اس علاقے کے لیے تھی، اور جو ان کا کردار اور ان کا طریقہ کار سیاست کا تھا، آج بھی لوگ جو ہے وہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ سیاست کی، ہم جو مرضی کر لیں، انہیں ہمارے ساتھ سیاست کا مزہ ہی نہیں آتا، وہ پھر وہی سردار سکندر حیات خان کی یاد کرتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا، جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑے قبیلے سے تھے، جس میں بڑے بڑے نام جو ہیں، جیسے جو ہے خان سرور خان صاحب کا نام جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے، کئی دفعہ منسٹر بنے، کئی دفعہ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے۔ میجر طاہر صادق صاحب اٹک میں جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، ابھی میٹھو خان صاحب ایم پی اے بنے۔ وہ سارے ایک خاندانی بیک گراؤنڈ تھا اور سارا کچھ تھا، لیکن سردار صاحب نے اپنے جو، میں نے ان کی سیاست، کیونکہ میں اس ٹائم کالج میں پڑھتا تھا، میں نے زیادہ ادھر عملی طور پہ انہیں نہیں دیکھا، لیکن جو میں نے سنا اور تھوڑا بہت دیکھا کہ ان کے لیے تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ غریبوں کی پارٹی ہے، اور اس میں جو غریب ورکر ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور اسے جب مرضی ہو وہ اپنے لیڈر کے بازو سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑ سکتا ہے کہ میری بات سنو۔ اور پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے، اس سے شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ شعور دے کے گیا ہے کہ وہ
بڑی سے بڑی بات بڑے سے بڑے بندے کے سامنے کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا. تو سردار صاحب کے لیے یقیناً پھر جو ہے وہ مشکلات تھی کہ انہوں نے اپنے قبیلے کو بھی رکھنا تھا اور اپنی پارٹی کو بھی رکھنا تھا, اور انہوں نے اپنے اس سیاسی ٹائم پہ بڑے زبردست طریقے سے اپنی برادری کو بھی عزت دی, ساتھ چلایا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو بھی عزت دی, اور ورکر کو وہ مقام دیا کہ آج تک بھی پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے انہیں یاد کرتا ہے. اور میرے خیال میں اٹک کی تاریخ میں جو کاموں کا رواج پڑا, جو ڈیولپمنٹ کا, جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا رواج پڑا, اور بعد میں جو سیاسیوں کو مشکلات آئیں اور انہیں بھی یہ پریشانی کرنی پڑی کہ وہ عوام کے بارے میں سوچیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں اور اس کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ سردار سکندر حیات خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ عوام کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے جو ایک طریقہ کار متعارف کرایا. بعد میں پھر سارے سیاستدانوں کو لیے اور سیاستدانوں کو اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑا. تو سردار صاحب کی شخصیت, ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. وہ ایک دلیر آدمی تھے, ایک ورکر بندے تھے کہ صبح سے لے کر رات تک وہ تھکتے نہیں تھے, محنت کرتے تھے اپنے لوگوں کے لیے. اور سب سے بڑی جو ان کی خوبی تھی کہ وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے, اور اگر کوئی غریب آدمی پسینے سے بھرا ہوا اور پھٹے ہوئے کپڑوں والا آتا تھا تو میں نے بھی یہ کئی دفعہ یہ دیکھا کہ اس کو زیادہ جوش اور جذبے اور محبت سے اپنے گلے کے ساتھ لگاتے تھے. اور میرا خیال ہے ان کے بخشش کے لیے بس یہی ایک عمل کافی ہے. سارا انسان ہے, فرشتہ کوئی نہیں ہے, غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن سردار صاحب جو اس کی مخلوق سے اور اس پسی ہوئی مخلوق سے جو محبت کرتے تھے, میرا خیال ہے اسی کے بدلے یقیناً وہ آج جنت میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. اور سردار صاحب کی سیاست ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں نے سردار محمد علی حیات خان صاحب کو یہ کہا کہ سردار سکندر صاحب پیپلز پارٹی کا سرمایہ تھے, انہوں نے سارا ٹائم پیپلز پارٹی کے لیے سیاست کی, اور اب ان کی صحت نہیں تھی, سیاست سے آؤٹ بھی ہوئے تو وہ کسی دوسری پارٹی میں نہیں گئے, پیپلز پارٹی سے ان کی محبت تھی. تو ہم پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ سردار سکندر صاحب کے خاندان کا, ان کے بیٹے کا, ان کی فیملی کا جو کچھ ہو سکے, انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بحیثیت گورنر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ورکر ہونے کے لیے حیثیت سے میں انشاءاللہ ان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں, اور جو کچھ میں کر سکا انہیں یہ توقع ہونی چاہیے کہ ان کی ایک فون کال پہ انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی, اور ہم وہ سردار صاحب کا جو عزت اور مقام ہے اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے اوپر فرض سمجھیں گے. اور جیسے بٹ صاحب نے یہاں پہ کہا, بالکل 100% میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سردار سکندر صاحب نے اس اسٹیڈیم کی بنیاد رکھی, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ متروکہ وقف املاک کی جو زمین ہے وہ کسی صورت میں کسی دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. لیکن سردار صاحب نے اپنے نوجوانوں کے لیے ڈنڈا لے کر اور ہمت سے اور سختی سے ڈی سی, کمشنر اور پنجاب گورنمنٹ کی مخالفت ہونے کے باوجود انہوں نے یہاں پہ اسٹیڈیم کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی. یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. تو اس اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ سردار سکندر حیات خان اسٹیڈیم ضرور ہونا چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ میں لاہور جا کے جو قانونی تقاضے ہیں اس کے انشاءاللہ وہ بھی پورے کروں گا, اور انشاءاللہ حکومت پنجاب سے بھی گزارش کروں گا, اور انشاءاللہ اس کا نام ہم جو ہے وہ سردار سکندر حیات خان اسٹیڈیم ضرور رکھائیں گے. آخر میں آپ کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا جنہوں نے سردار سکندر حیات خان صاحب کے ساتھ جدوجہد کی, آپ کے آنے کا بھی شکریہ, اور سردار صاحب کے قبیلے کا بھی بہت شکریہ, ان کی فیملی کا جو یہاں پہ تشریف لائے, اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے بیٹوں کا, ان کی فیملی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی. بہت شکریہ, بہت مہربانی.